بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا۔ حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، بے شمار لاتعداد درود و سلام سید الاولین والمرسلین امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس مقدس مطہر کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، ہر لحاظ سے، زندگی گزارنے کے اعتبار سے، عبادات کے اعتبار سے، کاروباری معاملات، دنیا میں لین دین، ہر معاملے میں اللہ کے نبی کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ چند ایک موضوعات بیان ہو چکے، آج اس موضوع پر میں گفتگو کرنے لگا ہوں، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت تو کرتے تھے، آپ کا معمول کیا تھا عبادات میں؟ اب اس موضوع کے اندر چار چیزیں ہیں، ان میں اگر چاروں ہو سکی تو انشاءاللہ مختصر کر کے چاروں بیان کریں گے، نہیں تو جو دو حصے آج بیان ہو جائے تو دو انشاءاللہ اگلے جمعے ہو جائیں گے۔ پہلا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق عبادت کہ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ کی جو عبادت کرتے تھے وہ شوق سے کرتے تھے اور کس طرح اس کا اہتمام کرتے تھے۔ دوسرا پہلو ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفلی نماز، آپ نفلی نماز کا کتنا اہتمام کرتے ہیں۔ اور تیسرا ہے کہ نفلی روزوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اہتمام کرتے اور صدقہ و خیرات یعنی اللہ کے راستے میں اپنے مال کو کس انداز سے خرچ کرتے۔ یہ چار چیزیں انشاءاللہ بیان کرنی ہے، جو آج ہو سکا کوشش کروں گا کہ چاروں آج ہو جائے، اگر نہ ہو سکی تو دو آج، دو انشاءاللہ اگلے جمعے بیان ہو جائیں گے۔ تو تلاوت کردہ آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا ہے یا ایھا المزمل۔ آپ کو پتہ ہے قرآن مجید کی دوسری سائیڈ پہ ہم دیکھتے ہیں تو اللہ کے نبی کے نام بھی لکھے ہوئے آتے ہیں اور پہلے سائیڈ پہ گتے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کے ناموں میں سے ایک نام مزمل بھی ہے، مزمل نہیں مزمل، اس کا مطلب ہوتا ہے چادر اوڑھنے والے۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، کہ چادر اوڑھنے والے رات کو قیام کر، یعنی رات کو آپ کھڑے ہو جائیں، بیدار ہو جائیں، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کریں، اگرچہ کچھ حصہ ہی ہو، الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات ہو یا آدھی رات کا کچھ حصہ ہو جائے۔ نصفہ کا معنی ہوتا ہے نصف یعنی آدھا، اب انقص منہ قلیلا یا اس میں سے کچھ حصہ یعنی تھوڑا سا حصہ، جتنا آپ آسانی سے جاگ سکتے ہیں، گھنٹہ، 2 گھنٹے، آدھا گھنٹہ، 15-20 منٹ فجر سے پہلے اٹھ جائے، جتنا آسانی سے ہو سکے وہ لازمی اللہ کی بارگاہ میں آپ کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کیا کریں۔ اور اسی طرح فرمایا اوزد علیہ، یا اس سے تھوڑا زیادہ بھی ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں، ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو نماز میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں۔ ہم اکیلے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو میرا خیال 1 منٹ کے اندر ہم 2 رکعتیں بھی پڑھ جاتے ہیں، ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں، اور جماعت کے ساتھ ہمیں 5-7 منٹ لگ جاتے ہیں، 4 فرض ہے تو 6 سے 8 منٹ تسلی سے لگ جاتے ہیں، بلکہ فجر میں تو 8 سے 10 منٹ بلکہ 15 منٹ بھی جو زیادہ قرات کرتے لگ جاتے ہیں۔ نماز میں قرآن کریم ٹھہر ٹھہر کر رک رک کر پڑھا کرے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ عبداللہ بن شقیق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے متعلق جب سوال کیا گیا تو آپ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی رات کو طویل حصہ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے اور کبھی رات کا طویل حصہ بیٹھ کر نماز پڑھتے، یعنی جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسانی ہوتی، اگر کھڑے ہو کر پڑھنے کی ہمت ہے تو کھڑے ہو کر پڑھتے، اگر کھڑے ہو کر پڑھنے کی ہمت نہیں ہے تو نفلی عبادت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر بھی نماز پڑھ لیا کرتے تھے، یعنی تہجد کے جو نوافل ہیں وہ بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اسی طرح فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کھڑے ہو کر کرتے تو رکوع اور سجدہ بھی اسی حالت میں کرتے، جب بیٹھ کر کرتے تو رکوع اور سجدہ بھی اسی حالت میں کرتے۔ بس اوقات ہم نے بھی دیکھا ہے لوگوں کو کہ وہ بیٹھ کر پڑھتے رہیں گے، قرات کرتے رہیں گے، جب رکوع کا ٹائم آئے گا تو کھڑے ہو کر رکوع کرتے ہیں اور پھر سجدہ کرتے۔ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تکلف میں نہیں پڑے، کیوں کہ آپ نے اگر کھڑے ہو کر پڑھی ہے تو اسی حالت میں رکوع اور سجدہ کیا، اگر بیٹھ کر پڑھی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کنڈیشن میں اسی حالت میں ہی رکوع اور سجدہ کیا ہے، الگ سے کھڑے ہو کر رکوع اور سجدہ کرنے کا تکلف نہیں کیا۔ جتنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، ام میمونہ جو ہے یہ ان کی خالہ ہے، وہ کہتے کہ میں رات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس گھر میں یعنی اپنی خالہ کے گھر میں ٹھہرا، جب اللہ کے رسول کی باری ان کے ہاں ٹھہرنے کی تھی تو میں بھی رات کو وہاں ٹھہر گیا کہ میں یہ دیکھوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رات کی نماز کا معمول کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے، آرام کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا تو آپ سوئے ہوئے تھے حتیٰ کہ آدھی رات گزر گئی، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے۔ فرماتے ہیں کہ یا اس رات سے تھوڑی دیر پہلے ہوگی یا تھوڑی دیر بعد ہوگی، یوں کہہ لیں کہ آدھی رات کے بعد۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، آپ نے اپنے چہرے سے نیند دور کرنے لگے اور سورہ آل عمران کی آخری 10 آیات تلاوت فرمائی، یعنی آخری جو رکوع ہے نا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یہ آیات آخر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب رات کو سو کر اٹھتے تو یہ تلاوت کرتے۔ اب اس سے معلوم کیا ہوا کہ اگر بندہ رات کو سو کر اٹھا ہے اور زبانی کچھ یاد ہے، بغیر وضو کے اگر پڑھنا چاہے تو وہ جو یاد ہے وہ پڑھ سکتا ہے قرآن کو چھوئے بغیر۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے آپ سفر میں ہیں، کچھ حصہ صورتیں یاد ہے، دعائیں یاد ہے، آپ پڑھنا چاہیں تو بغیر وضو کے آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں، اس سے یہ بھی مسئلہ معلوم ہوتا ہے۔ ہاں البتہ بغیر وضو کے قرآن مجید کو چھو کر پڑھنے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ ہاں اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ بالکل پاک ہیں، وضو میں سے اگر ٹوٹ گیا، پاکیزگی کی حالت میں ہے، ویسے اٹھانا ہے، 1-2 آیات دے کر رکھنا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب رات کو بندہ سویا، جب صبح اٹھا ہے، اب اس کو یہ نہیں پتا کہ اس کا ہاتھ کہاں کہاں گردش کرتا رہا، اس بنیاد پر اس حالت میں بغیر وضو کے قرآن مجید کو ہاتھ لگانے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ وضو کریں تو اس کے بعد آپ جو نوافل وغیرہ پڑھیں تو پھر اس کے بعد قرآن مجید اٹھا کر تلاوت کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں۔ ہاں البتہ اٹھ کر ویسے ہی آپ نے پڑھنی ہے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رکوع پڑھا ہے تو وہ آپ بغیر وضو کے بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ پھر ایک لٹکے ہوئے مشکیزے کی طرف اٹھے، اس سے اچھی طرح وضو کیا۔ یہ چمڑے کے مشکیزے ہوتے تھے پانی کے بھرے ہوئے، جیسے ہمارے دور ہم چھوٹے تھے تو ہم نے دیکھا ہے یہ لوگ چمڑے کے مشکل لی ہوتی تھی اور گھروں میں پانی اس طرح چھڑکایا کرتے تھے یا لا کر دیا کرتے تھے، جب پانی دور سے بھر کر لانا پڑتا تو وہ مشکیزہ لٹکا کر رکھتے اور ان سے جتنی ضرورت ہوتی وہ پانی لے لیتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وضو کیا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول نماز پڑھنے لگے تو میں بھی ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ اب یہ کھڑے کہاں پہ ہوئے؟ بائیں طرف، یعنی ادھر اللہ کے رسول کھڑے تو ان کی بائیں سائڈ پہ یہ کھڑے ہو گئے۔
فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے یوں ہاتھ گھمایا، میری یوں گردن سے پکڑ کر مجھے اپنی دائیں طرف کھڑا کر دیا۔ اسی لیے جب دو بندے نماز پڑھتے ہیں تو امام بائیں طرف ہوتا ہے اور مقتدی دائیں طرف ہوتا ہے۔ یہی حدیث جو ہے یہ دلیل ہے اس مسئلے میں۔ فرماتے ہیں کہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر 2 رکعتیں پڑھی، پھر 2 پڑھی، پھر 2 پڑھی۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو ٹوٹل نماز ہے 2 پھر 2 پھر 2 اور پھر 2 اور 2 اور 2 2 4 6 8 10 اور 12 اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وتر پڑھا، تو یہ ہو گئی 13۔ ایک تو یہ حدیث ہے، اور دوسری روایات کے اندر اسی طرح سے 10 اور ایک وتر، تو یہ کتنی ہو گئی 11۔ ان میں کیا بنتا ہے کہ 8 رکعت وہ تہجد کی بنتی ہے اور 3 وتر اگر شامل کر لیے جائے تو یہ 11 رکعت بنتی ہے۔ تو اس طرح سے وہ 11 ہے۔ جو سید عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ رمضان اور غیر رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 رکعت ہی پڑھی۔ اب یہاں پر اسی نماز کے لیے یعنی یہ جو آخری 2 رکعت ہیں، بعض محدثین نے یہی کہا کہ جنہوں نے وہ 13 ذکر کی ہیں وہ اصل میں وتر کے بعد، فجر کی اذان کے بعد جماعت سے پہلے اللہ کے رسول نے فجر کی 2 سنتیں پڑھی ہے، تو بیان کرنے والے نے وہ ساری اکٹھی سمجھ کر بیان فرما دی، لیکن سیدنا عبداللہ بن عباس جو بیان فرما رہے ہیں وہ ایک ساتھ بیان کرنے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ایک وتر ہے، جس سے معلوم ہوا کہ آپ 13 بھی پڑھ سکتے ہو ایک وتر ملا کر۔ وتر اصل میں تہجد کی نماز کا وقت کی عبادت ہے۔ عشاء کے ساتھ پڑھنے کے لیے اللہ کے نبی نے سہولت دی ہے کہ جس کو یہ خطرہ ہو کہ صبح آنکھ نہ کھل سکے وہ رات کو سونے سے پہلے وتر پڑھ کر سو جایا کرے۔ تو جس کا تہجد کے وقت اٹھنے کا پروگرام ہو وہ عشاء کی نماز 4 فرض اور اس کے بعد 2 سنتیں پڑھے بس، اور اس کے بعد آرام سے سو جائے۔ جیسے آج کل سردیاں لمبی راتیں، 1 بجے 2 بجے 2:30 بجے 4 بجے آنکھ کھلتی ہے، تو اس وقت اٹھ کر 8 نفل پڑھے یا 10 پڑھے یا 12 پڑھے، اس کے بعد 1 وتر پڑھ لے، 10 پڑھے 3 وتر پڑھ لے، 8 نفل پڑھ کے 3 وتر پڑھ لے، جیسے آسانی ہو۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عباس ہی سے دوسری روایت مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات کو 13 رکعت ہی پڑھا کرتے تھے۔ اب دیکھیں عبداللہ بن عباس ایک رات وہاں پہ ٹھہرے ہیں اور اسی کو دلیل بنا کر وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیشہ 13 ہی پڑھا کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا گھر کی فرد ہے، جب سیدہ عائشہ کے اللہ کے نبی ہوتے تو وہاں ہو سکتا 11 پڑھے ہوں، اور سیدہ میمونہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 رکعت پڑھی ہے، تو سیدہ عائشہ نے 11 بیان فرمائی۔ فرماتی ہے کہ میں نے اللہ کے رسول کو رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ پڑھتے ہوئے دیکھا ہی نہیں۔ جو انہوں نے دیکھا وہ بیان کر دیا، جو عبداللہ بن عباس نے دیکھا وہ انہوں نے بیان کر دیا۔ تو البتہ کیا 2 نفل ہی زیادہ ہے نا، 11 پڑھ لو 13 پڑھ لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جس طرح آسانی ہو آپ لوگ پڑھ سکتے ہو، دلیل موجود ہے۔ اور باقی رہ کی بات نماز کے طویل ہونے کی، تو صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کو ایک نماز پڑھی۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اٹھے تو 4 رکعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے پڑھی کہ پہلی رکعت میں سورہ بقرہ مکمل، اور پھر دوسری رکعت میں سورۃ النساء، پھر تیسرے میں سورہ آل عمران۔ اندازہ کریں، جو تلاوت کرتے ہیں ان کو پتہ ہے سورہ بقرہ کے بعد نمبر ہے آل عمران کا، آل عمران کے بعد ہے سورۃ النساء، لیکن اللہ کے رسول نے کیسے پڑھی؟ پہلے سورہ بقرہ ہے، دوسری رکعت میں سورۃ النساء ہے، تیسری میں سورہ آل عمران ہے، اور چوتھی میں پھر سورۃ مائدہ ہے۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ ایک مسئلہ کہ اگر نفلی نماز کے اندر آپ صورتوں کی ترتیب آگے پیچھے ہو بھی جاتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، البتہ فرض نماز میں جو ترتیب ہے وہ ضروری ہے کہ پہلے وہ پڑھی جائے جو پہلے ہے اور بعد میں وہ جو بعد میں ہے۔
تو نفلی نماز میں یہ بھی معلوم ہوتا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام کتنا لمبا تھا۔ ایک رکعت میں 2.5 پاروں کی ایک سورت، دوسری میں 1.5 پارے کی ایک سورت، تیسری میں 1.25 پارے کی ایک سورت۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا لمبا قیام ہے۔ اگر کوئی پڑھ سکتا ہے تو اتنا لمبا قیام کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن کب؟ جب اکیلے نماز پڑھ رہے ہو، جب جماعت ہے تو اس کے لیے الگ احکامات موجود ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بیماروں کا، بچوں کا، عورتوں کا خیال کرو، البتہ ان کا خیال رکھتے ہوئے، کوئی مریض بھی ہے، کوئی بیمار بھی ہے، ٹھیک ہے، اور کوئی اسی طرح زائد عمر بوڑھے بھی ہیں اور خواتین ہیں، اور پھر چھوٹے چھوٹے بچے ان کے ساتھ، اس وقت عورتیں مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے آیا کرتی تھی۔ تو ایک حدیث کے الفاظ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا ارادہ ہوتا ہے نماز کے لمبی پڑھانے کا، فرض نماز کی بات ہے جیسے عشاء کی نماز ہو، لمبی پڑھانے کا، لیکن جب میں بچوں کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو پھر میں نماز کو مختصر کر دیتا ہوں، اس لیے کہ کہیں ماں کو تکلیف نہ ہو، پریشانی نہ ہو کہ بچہ رو رہا ہے، اس کی توجہ نماز سے ہٹ جائے گی، اس لیے میں نماز کو مختصر کر دیتا ہوں۔ تو یہ وجہ ہوتی ہے کہ بسا اوقات کسی جگہ پہ ایک ہوتے ہیں لمبی نماز پڑھنے والے اور کچھ بیچارے مریض ہوتے ہیں مختصر والے۔ اب امام مسجد کو دونوں طرف کی باتیں سننی پڑتی ہیں۔ اب لمبی نماز پڑھا دی تو جو بیچارہ مریض ہے یا بزرگ ہے، بڑی عمر کا ہے، وہ کہے گا مولوی صاحب خیر ہے، ساڑھا تو خیال ہی۔ اور اگر مختصر پڑھا دی تو جو لمبی نماز والے صاحب ہیں وہ کہیں گے مولوی صاحب لگ رہا ہے تو پیشاب لگ گیا سی۔ اب وہ بیچارہ کہاں جائے؟ تو اس لیے ان کو دونوں طرف خیال کرنا پڑتا ہے۔ تو لہذا لمبی والا اپنا شوق جب اکیلے پڑھتا ہے اس وقت پورا کرے، اللہ نے ہمت دی ہے، زبانی یاد نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں، ہاتھ میں قرآن پکڑ کر تلاوت کر کے نفلی نماز آپ پڑھ سکتے ہو۔ نفلی نماز میں قرآن کے اوپر دیکھ کر تلاوت کر کے آپ پڑھ سکتے ہو۔ سیدہ عائشہ کے غلام تھے، دیکھیں ہمارے ہاں تو ہم نوکر کو نماز کا ٹائم نہیں دیتے، سیدہ عائشہ کا غلام ہے، قرآن کا حافظ ہے، اور وہ خواتین کو رمضان میں تراویح پڑھایا کرتا تھا گھر کے اندر، قرآن کے اوپر دیکھ کر تلاوت کرتے تھے۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں تو البتہ کوئی شخص نفلی نماز، فرض نہیں، فرض میں جتنا یاد ہے کم از کم 3 آیات، جیسے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، کم سے کم 3 آیات تو آپ اتنا پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور نفل کے اندر جتنا پڑھنا چاہے پڑھے، اوپر دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، فرض میں جو زبانی یاد ہے آپ وہی پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا۔ اور اسی طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ بسا اوقات میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی ایک ہی نماز کے اندر ایک ہی آیت کو بار بار پڑھتے رہتے ہیں، وہی آیت بار بار پڑھتے جا رہے ہیں۔ اب سب سے چھوٹی سورت تو انا اعطیناک ہے، اور قل هو اللہ احد اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ ایک صحابی کا واقعہ کئی مرتبہ بیان کر چکا کہ ایک صحابی بیان کرتے ہیں دوسرے صحابی کا نام لے کر کہ جس سفر میں جب ہمیں نماز پڑھاتے سورہ فاتحہ کے بعد دوسری سورت پڑھتے اور اس کے بعد قل هو اللہ احد لازمی پڑھتے ہر رکعت میں۔ جب ہم نے اللہ کے رسول سے شکایت کی، عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ عمل کرتے، اس کی کیا وجہ ہو سکتی؟ اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ ہر رکعت میں قل هو اللہ احد لازمی کیوں ملاتے ہو؟ فرمایا اللہ کے رسول مجھے اس سورت سے بڑی محبت ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تمہیں اس سورت سے محبت ہے تو اللہ تعالیٰ کو بھی تجھ سے بڑی محبت ہے۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کسی کو اور کچھ نہیں آتا وہ قل هو اللہ احد ہی بار بار پڑھتا رہے، 10 بار پڑھے، 100 بار پڑھے، 50 بار پڑھے، ساری رات وہی بار بار پڑھتا رہے نماز کے اندر، ہر رکعت میں 5 بار، 10 بار، 15 بار، کوئی تعداد مخصوص نہیں ہے کہ اب لازمی جیسے لوگوں نے کر لیا جی پہلے رکعت میں 100 بار، دوسری میں 80 بار، تیسری میں اتنے بار، یہ نہیں ہے۔ جتنی آسانی سے آپ پڑھ سکتے ہو، اپنے جسم کا، تمہاری ٹانگوں کا، پاؤں کا، آنکھوں کا، زبان کا، ہر چیز کا تمہارے اوپر حق ہے، اس کو تکلیف نہیں دینی۔ وہ حدیث میں بیان کر چکا ہے جمعے میں کہ امہات المومنین میں سے میرا خیال ہے ام سلمہ تھی رضی اللہ عنہا کہ وہ رات کو عبادت کرتی مسجد نبی میں، ایک رسی بندھی ہوئی تھی، جب تھک جاتی تو رسی کا سہارا لے لیتی، اللہ کے نبی نے وہ کٹوا دی، فرمایا جتنا آسانی سے عبادت کر سکتے ہو وہ کرو۔
تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ جتنا آسانی سے کر سکتے ہو وہ عمل کرنا ہے، اپنے آپ پر تکلیف نہیں دینی۔ اب ہم نے کتنے اعمال ہیں جو اپنے آپ پہ تکلیف دے رہے ہیں جب ان کا شریعت کے اندر کوئی وجود اور کوئی ثبوت نہیں۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو رات کی عبادت تھی، اس کے حوالے سے میں نے صرف چند ایک حدیثیں بیان فرمائی ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن چند ایک حدیثیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ تو نماز چاشت یہ صبح سورج کے نکلنے کے تقریباً 3 گھنٹے کے بعد، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدگی سے پڑھا کرتے تھے۔ جب مکہ فتح ہوا ہے تو اس کے بعد اللہ کے نبی نے یہ ہمیشہ پڑھی ہے، اس کو چاشت کی نماز کہا جاتا ہے۔ یہ 8 رکعت ہے، اللہ کے نبی نے 8 رکعت پڑھی ہے۔ یہ تقریباً آج کے وقت کے مطابق 6:37 پر سورج نکل رہا ہے، اس کے 2.5 یا 3 گھنٹے کے بعد اس کا یہ وقت شروع ہو جاتا ہے، اور زوال سے پہلے تک، یعنی یوں سمجھ لو 12 بجے تک، جب سورج درمیان میں آتا ہے نا، اس وقت سے پہلے تک آپ پڑھ سکتے ہو۔ پڑھنا چاہو تو یہ 8 نفل ہے۔ اور اس سے پہلے نماز اشراق ہے، وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جسم کے اندر 360 جوڑ ہے۔ 360 یہ انگلی کے اندر 3 جوڑ آ جاتے ہیں نا، یہ تو معلوم ہو رہے ہیں بڑے بڑے، کیا پتہ چھوٹے چھوٹے اور بھی ہوں، موٹے موٹے اگر ہم گنتی کریں بڑی مشکل سے 100 بھی نہیں گن پائیں گے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا 360 جوڑ ہے، اس کی زکوٰۃ دیا کرو۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول اس کی زکوٰۃ کیا بنتی ہے؟ فرمایا نماز اشراق کے 2 نفل پڑھ لو، یہ تمہارے جسم کے 360 جوڑ کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ سورج نکلنے کے 15 منٹ کے بعد یہ نماز پڑھی جاتی ہے، اس وقت جب سورج بلند ہو جائے تو آپ یہ نماز پڑھ سکتے ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔